اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں آپ کا دوست سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے ڈائنگ ڈکلیریشن پہ، یعنی نزعی بیان پہ۔ جب بھی کوئی شخص کسی وقوعے میں زخمی ہو جائے اور وہ اپنے زخمی ہونے کی بابت، یعنی جس وجہ سے وہ مجروح ہوا ہے، زخمی ہوا ہے، انجرڈ ہوا ہے، اور وہ کوئی بیان دے دے کسی بھی شخص کے سامنے، وہ نزعی بیان جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ پولیس آفیسر بھی اس کا بیان ریکارڈ کر سکتا ہے، ڈاکٹر بھی اس کا بیان ریکارڈ کر سکتا ہے، اور بعد ازاں اگر وہ اسی زخمات سے فوت ہو جائے تو اس کو ڈائنگ ڈکلیریشن بولتے ہیں، جس کے لیے قانونی شہادت میں آرٹیکل 46 جو ہے وہ اس میٹر کو ہینڈل کرتا ہے کہ وہ کن صورتوں میں ایڈمیسیبل ہے، قابل ادخال شہادت ہے، اور اس کی کیا قانونی ویلیو ہے، اس پہ ہی آج ہم بات کریں گے۔ یہ تھوڑی بہت سی ریسرچ میں نے اسی پوائنٹ پہ کی ہے، تو اس پر نزعی بیان جو ہے یہ ڈائنگ ڈکلیریشن کے معاملے میں بھی عدالتیں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ لازم نہ ہے کہ ایک شخص بوقت موت سچ بول رہا ہو، اور پھر اس کی سچائی کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، نہ ہی اس پر جرح ہو سکتی ہے۔ محض ایک قیاس موجود ہوتا ہے کہ مرنے والا شخص کیونکہ اپنے خدا کے حضور پیش ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ البتہ نزعی بیان قابل قبول نہ ہے جب تک اس کی تائید غیر جانبدارانہ شہادت سے نہ ہو۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے PLD 2003 PLD 2003 SC سپریم کورٹ، پیج ہے 662۔ ایک شخص جو عمر بھر جھوٹ اور افطرا میں مبتلا رہا، اس کے متعلق یہ قیاس کر لینا کہ وہ موت کو سامنے دیکھ کر یکدم اپنی پرانی عادتیں چھوڑ کر حق گو اور راست باز بن جائے گا، عقل اور مشاہدہ دونوں کے خلاف ہے۔ یہ اتھارٹی، ایک مشہور اتھارٹی ہے، PLD 1970 سپریم کورٹ، پیج 13، یعنی پیج صفحہ نمبر 13 ہے۔ یہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرتا ہوا آدمی کسی بے گناہ کو پنسانے کی کوشش نہ کرے گا، لیکن اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں بارہا ڈائنگ ڈکلیریشن کو ناقابل اعتبار قرار دے کر مسترد کیا ہے، اور عام طور سے یہ قرار دیا جاتا رہا ہے کہ بیان نزع کو بغیر قابل بھروسہ اور غیر جانبدار تائیدی شہادت کے نہیں مانا جانا چاہیے، کیونکہ بیان نزع بھی ایک جانبدار اور دشمن گواہ کے بیان سے زیادہ قیمت نہیں رکھتا، اور اعلیٰ عدالتیں دشمن اور جانبدار گواہوں کی شہادت بغیر غیر جانبدار تائید کے، یعنی کوربریشن کے نہیں مانتی ہے۔ اس پر کچھ مشہور لیڈنگ رولنگ ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے یہاں شیئر کروں گا، جیسے PLJ 2004 SC پیج 294، دوسری ہے PLD 1965 سپریم کورٹ پیج 151، 1972 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج ہے یہ 40 یعنی 40، 1969 کرمنل لا جرنل پیج 724، 1972 یعنی 1972 سپریم کورٹ منتھلی ریویو کا یہ پیج ہے 751، PLD 1970 لاہور پیج ہے 73، 1974 PLJ کرمنل کیسز پیج ہے 469، PLD 1970 سپریم کورٹ پیج ہے 13 یعنی 13، اور ایک دوسرا پیج جو ہے اس میں دوسری رولنگ بھی ہے، پیج نمبر ہے 402، PLD 1976 کراچی پیج ہے 4، 1971 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 222 یعنی 222، 1977 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج ہے 72۔ البتہ مقدمے کے حالات و واقعات کسی بیان نزع یا نزعی بیان کی اہمیت کا تعین کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور اس کا انحصار انہی گرد و پیش کے حالات و واقعات پر ہے۔ یہ اتھارٹی ہے PLD 1962 ڈھاکہ پیج 418۔ قانون لازماً اس کا
تقاضا نہیں کرتا کہ مجسٹریٹ یا عدالت ہی نزعی بیان تحریر کرے۔ ایسا بیان کوئی مجسٹریٹ یا ڈاکٹر، پولیس آفیسر یا کوئی موجود شخص تحریر میں لا سکتا ہے۔ البتہ ڈاکٹر یا مجسٹریٹ کے تحریر کردہ ایسے بیان نزعی یعنی ڈائنگ ڈیکلیریشن پر ان کی تصدیق لازمی ہوگی۔ پولیس کا تحریر کردہ بیان قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا۔ اس پر یہ کچھ اتھارٹیاں ہیں، 5-6 اتھارٹیاں ہیں۔ ایک 1969 کرمنل لا جرنل، پیج ہے 317۔ 1971 سپریم کورٹ منتھلی ریویو، پیج 222۔ 1969 کرمنل لا جرنل، پیج ہے 724۔ 1972 سپریم کورٹ منتھلی ریویو، پیج ہے 40 یعنی 40۔ 1975 کرمنل لا جرنل، پیج ہے 661۔ 1976 کرمنل لا جرنل، پیج ہے 545۔ ڈائنگ ڈیکلیریشن کو قابل اعتبار قرار دینے کی وجوہات بھی وہی ہوتی ہیں جن کی بنا پر جانبدار گواہوں کے بیان مسترد کیے جاتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑی وجہ ڈاکٹری شہادت اور بیان نزع کا باہمی تضاد سمجھی جاتی ہے۔ اس پر یہ کچھ اتھارٹیاں ہیں اسی پوائنٹ پہ۔ یہ 1970 کرمنل لا جرنل، پیج ہے 1225 یعنی 1225۔ 1977 کرمنل لا جرنل، پیج ہے 895۔ اگلی اتھارٹی ہے 1971 سپریم کورٹ منتھلی ریویو، پیج 222۔ 1978 کرمنل لا جرنل، پیج ہے 485۔ 1972 سپریم کورٹ منتھلی ریویو، پیج ہے 578۔ اب دیکھتے ہیں اس کا دوسری طرف سے جائزہ لیتے ہیں کہ جب بیان نزع یعنی ڈائنگ ڈیکلیریشن ریکارڈ کیا جا رہا ہو تو وہاں پر آیا رشتہ داروں کی موجودگی ضروری ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ ظاہر ہو کہ ڈائنگ ڈیکلیریشن لکھاتے وقت مقتول کے رشتہ دار تھانہ یا ہسپتال میں اس کے پاس موجود تھے تو یہ شک پڑ جائے گا کہ اس کے رشتہ داروں نے لقمہ دے کر کئی باتیں مقتول سے بیان نزع میں لکھوا دی ہوگی۔ ایسی صورت میں بیان نزع کا تقدس قائم نہیں رہتا اور اس پر بھروسہ کرنا محفوظ نہیں ہوتا۔ اس پر بھی کچھ لیڈنگ رولنگ اتھارٹیاں ہیں، جیسے پی ایل ڈی 1966 سپریم کورٹ، پیج 264۔ پی ایل ڈی 1976 لاہور، پیج 520۔ پی ایل ڈی 1970 سپریم کورٹ، پیج ہے 406۔ پی ایل ڈی 1977 سپریم کورٹ، پیج ہے 41 یعنی 41۔ 1972 سپریم کورٹ منتھلی ریویو، پیج ہے 574۔ 1977 یعنی 1977 سپریم کورٹ منتھلی ریویو، پیج ہے 72۔ 1973 سپریم کورٹ منتھلی ریویو، پیج ہے 26۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، یعنی جو بیان نزع یعنی ڈائنگ ڈیکلیریشن جو ہے وہ مکمل نہ لکھا گیا ہو اور درمیان میں ہی جو ڈیزیزڈ ہے، جو کہ انجرڈ ہے، وہ فوت ہو جائے تو اس کی کیا قانونی ویلیو ہوگی۔ جو ڈائنگ ڈیکلیریشن میں مکمل نہ لکھا گیا ہو، یعنی جو بیان نزع میں مکمل نہ لکھا گیا ہو، یعنی بیان لکھاتے لکھاتے ہی بیان دینے والا مر گیا ہو، وہ شہادت میں داخل نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے۔ اس پر یہ کچھ مشہور اتھارٹیاں ہیں اس پوائنٹ پہ۔ پی ایل ڈی 1949 پریوی کونسل، پیج ہے 299۔ 1973 سپریم کورٹ منتھلی ریویو، پیج ہے 26۔ پی ایل ڈی 1961 لاہور، پیج ہے 244۔ پی ایل جے 1975 کرمنل لاہور، پیج ہے 98۔ تو اس کا مطلب اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو وہ خلاصہ یہ نکل سکتا ہے کہ زبانی بیان نزعی بغیر تائید غیر جانبدارانہ شہادت قابل قبول نہ ہے، یعنی جب تک بیان نزع یعنی ڈائنگ ڈیکلیریشن کی کوروبوریشن کسی غیر جانبدار شہادت سے نہ ہو تو وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے پی ایل ڈی 2003 ایس سی یعنی سپریم کورٹ، پیج ہے 662 یعنی 662۔ اب جو ڈائنگ ڈیکلیریشن کر رہا ہے، جو مقتول ہے، اس کے بیان دینے کی اہلیت پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ بعض پولیس افسر جھوٹی شہادت بنانے کے لیے بہت سے داؤ پیچ لڑاتے ہیں۔ اس کے لیے کبھی کبھی ایسے آدمی کی طرف سے بیان نزع مرتب کر لیا جاتا ہے جس کی ضربات کی نوعیت کے پیش نظر عدالت یہ قرار دینے پر
مجبور ہوتی ہیں کہ ایسے زخموں کی موجودگی میں مقتول بیان دینے کے قابل نہ رہا ہوگا، اور اس بنا پر بیان نزا یا ڈائنگ ڈیکلیریشن کی شہادت کو فرضی اور خود ساختہ قرار دے کر مسترد کیا گیا۔ اس پر بھی کچھ اتھارٹیاں موجود ہیں، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وقوع تو ایک طرح ہوتا ہے، یعنی وقوع کے فوراً بعد جو ہے وہ ڈیزیز جو ہے جو مقتول ہے وہ موقع پر ہی فوت ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پولیس کیس کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے داؤ پیچ استعمال کرتی ہے یا مقتول کے لواحقین سے مل کے ایک فرضی ایک فیبریکیٹڈ ڈائنگ ڈیکلیریشن کا ڈرامہ رچاتی ہے۔ تو وہاں پر بھی کئی اتھارٹیوں میں جو ہے ایسے شہادت کو یا ایسے ڈائنگ ڈیکلیریشن کو سپیریئر کورٹ نے اپنے فیصلے میں مسترد کیا ہے، کیونکہ وہ زخمات وغیرہ جو میڈیکل رپورٹیں آتی ہیں وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ مقتول جو ہے وہ تو بیان دینے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اس پر یہ مشہور اتھارٹیاں ہیں AIR 1938 پیج 268، PLD 1965 سپریم کورٹ پیج 151، PLD 1962 ڈھاکہ پیج 278، 1975 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 460۔ ایک تحصیلدار بھی اس قسم کا بیان تحریر کر سکتا ہے اور وہ قابل قبول ہوگا۔ یہ ایک مشہور اتھارٹی ہے 1991 میں SCMR پیج 1141 کی۔ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا بیان قلم بند نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک ڈاکٹر یہ محسوس کرے کہ ایک شخص اس قابل ہے کہ وہ بیان دے تو بھی ایسا بیان لکھا جا سکتا ہے، البتہ کسی تصدیق کی ضرورت کو اب لازم نہیں ٹھہرایا جاتا اور ڈاکٹر کے بیان پر دستخط کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ یہ اتھارٹی ہے 1971 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج ہے 474۔ ایک کانسٹیبل کی طرف سے تصدیق قابل قبول نہ ہوگی۔ اس پر یہ اتھارٹیاں ہیں، کچھ دو اتھارٹیاں PLD 1969 ڈھاکہ پیج 189، 2001 SCMR پیج 94۔ جہاں ایسی کوئی وجہ نظر نہ آتی ہو کہ مضروب بیان دینے کے قابل نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے ایسا اعتراض یا شکایت کی ہو تو بیان نزا یعنی ڈائنگ ڈیکلیریشن کو تسلیم کرتے ہوئے سزا کا نفاذ مناسب اور جائز تھا۔ یہ اتھارٹی ہے، اس پر 2001 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج ہے 1014۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈائنگ ڈیکلیریشن کا جو بیان ہے یعنی بیان نزا جو ہے اس کو کس زبان میں کس لینگویج میں ریکارڈ کیا جانا چاہیے۔ اس پر بھی سپیریئر کورٹ کی کچھ بہت اچھی ججمنٹ ہیں جن کا خلاصہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ لازم بات ہے کہ بیان اسی زبان میں ہوگا کہ جو ایسا بیان نزعی یعنی ڈائنگ ڈیکلیریشن دینے والے کی زبان ہے۔ دوسری صورت میں اگر ایسا بیان کسی دوسرے زبان میں لکھا گیا ہو تو پھر دفعہ 364 یعنی 364 ضابطۂ فوجداری کے تحت ایسا تصدیق نامہ ہونا ضروری ہے کہ بیان پڑھ کر سنایا گیا جو درست تسلیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی دیگر صورت موجود نہ ہے اور ان احکامات کی خلاف ورزی بیان کو مشکوک بنا دے گی۔ اس طرح انگلش میں تحریر کردہ بیان ایسی تصدیق کے ساتھ قابل قبول ہوگا۔ اس پر یہ اتھارٹی ہے 1970 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1292 یعنی 1292۔ جب ایک پولیس افسر نے ہسپتال میں بیان نزعی لکھا جو ڈاکٹر اور نرس کی موجودگی میں تھا جنہوں نے اس کی تصدیق کی اور شہادت روبرو عدالت دی کہ ایسا بیان ان کی موجودگی میں لکھا گیا، ایسی کوئی تجویز سامنے نہ آئی کہ ملزم کے خلاف ایسا بیان کیوں لکھا گیا، تو ایسا بیان شہادت میں قبول کر لیا گیا۔ یہ PLD 1978 لاہور پیج 507 کی ایک مشہور اتھارٹی ہے اس پوائنٹ پہ۔ جہاں احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیان نزعی لکھا گیا تو ایسا بیان تسلیم نہ کیا گیا۔ یہ PLJ 2004 سپریم کورٹ پیج ہے 294۔ اب ڈائنگ ڈیکلیریشن کے بارے میں پریزمپشن کیا ہے، یعنی سپیریئر کورٹ اس کا کیا پریزمپشن لیتی ہے۔ اس پہ بیان نزع کے بارے میں عام طور پر یہ پریزمپشن کیا جاتا ہے، یہ پریزیوم کیا جاتا ہے، یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ چونکہ ایک شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے اور مرتے وقت اس سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ جھوٹ بولے گا،
بیان نزعی بھی اسی صورت میں بیان نزعی قرار پاتا ہے کہ جب مرنے والے شخص کو اپنی موت کا اندیشہ ہوتا ہے اور جب ایسا شخص بلا شک و شبہ قابل اعتماد ہو، اور ایسے بیان نزعی کے بارے میں جو شخص شہادت دے رہا ہے وہ بھی بلا شک و شبہ قابل اعتماد ہو، تو اس بیان کو تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے۔ یہ PLD 1977 سپریم کورٹ پیج 612۔ زبانی نزعی بیان ایک کمزور شہادت ہے۔ غیر جانبدارانہ شہادت کے بغیر اسے قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ بیان نزعی ایک انتہائی کمزور شہادت ہے، کیونکہ ایسا بیان جرح کے بغیر ہوتا ہے، اور اسے قبول کرنے کی ایک بہترین وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ موت کے اندیشے میں مبتلا شخص سے جھوٹ کی توقع نہیں کی جاتی ہے۔ یہ اس پہ اتھارٹی ہے 1975 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 590۔ دوسری ایک اتھارٹی ہے اس پہ PLJ 1975 کرمنل کراچی پیج 560۔ اگر بیان نزعی کا ہے تو اسے سزا کی بنیاد بنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس حوالے سے چند اہم نکات اس کی سچائی پرکھنے کے حوالے سے ہیں۔ یہ کہ ایسا بیان سچا تھا، مقتول کا ملزمان کو شناخت کرنے اور انہیں نامزد کرنے میں غلطی کا کوئی امکان نہ تھا، اور یہ کہ ایسا بیان دیگر موجود شہادت اور واقعات مقدمہ سے متضاد یعنی کنٹراڈکٹ نہیں ہے۔ ہر مقدمے میں بیان نزعی کی قدر و قیمت اور اہمیت اس مقدمے کے اپنے واقعات و حالات کے مطابق ہوتی ہے جن واقعات و حالات کے تحت ایسا بیان دیا جاتا ہے۔ یہ اتھارٹی ہے اس پوائنٹ پہ PLD 1963 پشاور پیج ہے 66۔ تو دوستو یہ ڈائنگ ڈکلیریشن کے بارے میں کچھ لیڈنگ رولنگ تھی، کچھ ڈسکشن تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو آخر میں آپ سب دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی محبت سے میرا چینل بہت کم ٹائم میں 10,000 سبسکرائبر جو ہے اس کو کراس کر دیا ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔